نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ الحمدللہ ربنا سورہ یوسف سے کچھ آیتوں کو ہم بیان کرتے ہیں، اس کی تفصیل الحمدللہ تفصیل کے ساتھ بیان کی جاتی ہے۔ آج سورہ یوسف کا ترتیب وار جو روزانہ ہمارا درس ہو رہا ہے اس کا ہمارا 16واں درس ہے الحمدللہ۔ آیت نمبر 50 سے آج تفسیر کا آغاز ہوگا۔ کل کے درس میں یہاں تک ہم نے بات سنی تھی کہ بادشاہ نے خواب کی تعبیر پوچھی تھی اور کسی کے پاس خواب کی تعبیر کا کہیں پر بھی کسی کے پاس بھی جواب نہیں تھا۔ پھر ایک شخص کو یاد آیا جو بادشاہ کو شراب پلایا کرتا تھا اور زہر ملانے کی وجہ سے اس کو سزا ہوئی تھی اور جیل میں یوسف علیہ السلام کے ساتھ تھا۔ یوسف علیہ السلام سے بہت متاثر ہوا تھا اور یوسف علیہ السلام نے پیشن گوئی فرمائی تھی اور آپ نے فرمایا تھا کہ تیرا جو خواب ہے اس کی تعبیر یہ کہ تو جیل سے رہا ہو جائے گا اور پرانی ڈیوٹی پر تو بحال ہو جائے گا، اور واقعی ایسا ہوا۔ لیکن وہ شخص جیل سے باہر جانے کے بعد بھول گیا۔ یوسف علیہ السلام نے اسے فرمایا تھا کہ اس بات کو بادشاہ سے ذکر کرنا، لیکن وہ بھول گیا اور 7 سال تک مزید یوسف علیہ السلام رہے، یہاں تک کہ جب بادشاہ نے خواب دیکھا تو پھر اس کو یاد آیا۔ قرآن پاک میں بدہ ترا بعد امت، ایک مدت کے بعد اس کو یاد آیا کہ مجھے تو یوسف علیہ السلام کے متعلق بات کرنی تھی۔ بہرحال اس نے بادشاہ کو کہا فارسلونی، مجھے بھیجو جیل کے اندر۔ اب پھر وہ جیل کے اندر آئے اور پھر یوسف علیہ السلام سے بات کی، یوسف ایھا الصدیق، وہ یوسف اس خواب کی تعبیر بتائی۔ تو کل میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ یوسف علیہ السلام نے بغیر کسی کنڈیشن کے خواب کی تعبیر بیان فرمائی اور پورا خواب کی جو تعبیر تھی وہ بادشاہ کو جا کر اس شخص نے جو نمائندہ تھا، میسنجر تھا بادشاہ کی طرف سے، اردو میں کہتے ہیں ایلچی، میسنجر، تو اس نے جا کے بادشاہ کو جب خواب کی تعبیر بیان کی تو یہ جملہ بھی میں نے کل عرض کیا تھا، بادشاہ جو بہت متاثر ہوا اور بادشاہ نے یہ خواہش ظاہر کی یہ خواب کی تعبیر میں اس معبر انٹرپریٹر سے خود سننا چاہتا ہوں جس نے یہ خواب کی تعبیر بیان کی ہے، میں خود اس کی زبان سے سننا چاہتا ہوں۔ تو یہ کل کا میں نے سمجھا کہ آپ کے سامنے ایک ریکیپ اور خلاصہ کر دیا ہے۔ اب آیت نمبر 50 سے اب اس کے بعد کے معاملات اب انشاءاللہ پھر ہم سنتے ہیں، اور آج کے درس میں بھی بڑی 1-2 اہم باتیں یوسف علیہ السلام کی شان میں بڑی شاندار باتیں ہیں، غور سے آپ سنیں تو آپ کو سمجھ میں آئے گا انشاءاللہ۔ وقال الملک ائتونی بہ، وقال الملک، ملک بادشاہ کو کہتے ہیں اور ملک فرشتے کو کہتے ہیں، یعنی دیکھیں ایک ہی لفظ ہے، 3 حروف ہیں، 3 الفابیٹس ہیں، لیکن زبر زیر سے کتنا فرق پڑ جاتا ہے۔ ملک کا معنی بادشاہ اور ملک کا معنی فرشتہ۔ وقال الملک، بادشاہ نے کہا اوتونی بھی، اس کو لاؤ تو صحیح میرے پاس، میں ان سے ملنا چاہتا ہوں۔ حالانکہ بادشاہ کا کام ہو گیا تو تعبیر مل گئی تھی، لیکن بادشاہ بہت زیادہ متاثر ہوا، بہت زیادہ کہیں انگلش میں انسپائر ہوا۔ فلما جاءہ الرسول، اب وہ جب بادشاہ نے حکم جاری کیا ان کو میرے پاس لایا جائے، رسول کہتے ہیں یہاں پر معنی ہے میسنجر، ایلچی کے معنی میں، رسول اللہ کے رسول وہ معنی نہیں، یہاں پر پروفٹ کے معنی میں نہیں، رسول کا یہاں پر معنی بادشاہ کا میسنجر۔ بادشاہ کا میسنجر آیا یوسف علیہ السلام کے پاس اور قال، اس نے کہا، یوسف علیہ السلام قال، یوسف علیہ السلام نے فرمایا، اس شخص سے کہا ارجع الی ربک، جاؤ اپنے رب کے پاس پلٹ جاؤ، جاؤ اپنے بادشاہ کے پاس واپس جاؤ۔ یعنی وہ لینے آیا ہے اور یوسف علیہ السلام نے منع فرما دیا، نہیں جاؤ بادشاہ کے پاس۔ فَاسْأَلْهُ مَا بَالُ النِّسْوَةِ اللَّاتِي قَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ، اور جا کے بادشاہ سے پوچھو کیا حال ہے ان عورتوں کا جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے۔ فَاسْأَلُوا، بادشاہ سے پوچھو، مَا بَالُ، what is the matter، کیا معاملہ ہے، النسوہ، ان عورتوں کا، اللَّاتِي، ان عورتوں کا جنہوں نے قَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ، اپنے ہاتھوں کو کاٹ دیا تھا۔ پہلے بادشاہ سے جا کے ان عورتوں کا تو پوچھو۔ ان ربی بکیدہن علیم، بے شک میرا رب ان کا فریب جانتا ہے۔ یہ آیت نمبر 50 ہے۔ اس میں آپ سمجھ گئے کہ خلاصہ یہ ہے اس آیت کا، جو آپ کے سینٹرل آئیڈیا کیا ہے کہ بادشاہ کا میسنجر یوسف علیہ السلام کو پروٹوکول کے ساتھ لینے آیا ہے، لیکن یوسف علیہ السلام نے منع فرما دیا، جاؤ ارجی، پلٹ جاؤ، الی ربک، پہلے جا کے بادشاہ سے پوچھو ان عورتوں کا کیا معاملہ ہے جنہوں نے ہاتھ کاٹ دیا تھا، اور میرا رب تو ہے ان تمام عورتوں کے مکر اور فراڈ کو، اور جو انہوں نے دھوکہ دیا ہے اور جو انہوں نے جو معاملہ کیا تھا، گناہ کی طرف لبھایا تھا، اللہ تعالیٰ سب کو جانتا ہے۔ تو گویا کہ یوسف علیہ السلام نے جانے سے منع فرما دیا۔ اب یہ آیت ہے، اب اس کی تشریح میں آپ کو بیان کرتا ہوں، دیکھیں کتنی تفصیل ہے اس میں۔ سب سے پہلی بات کہ اس میں پتہ چلا کہ
علم کی بہت فضیلت ہوتی ہے. علم والے کو اللہ تعالیٰ کیسی فضیلت عطا فرماتا ہے. اس کے پہلے جملے میں کہ جب بادشاہ نے کہا کہ میں ان سے ملنا چاہتا ہوں، یعنی یوسف علیہ السلام کے علم سے بادشاہ متاثر ہو گیا، اور علم سے متاثر ہو کر جو ہے یہ آپ کا علم ہی تھا جو آپ کی اس مشکل سے نجات کا ذریعہ بن گیا. اگر یہ علم نہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ کی یہ فضل ہے، ظاہر انڈرسٹوڈ بات ہے، اللہ تعالیٰ کا فضل تو ہے، لیکن ہمیں دنیا میں کچھ سیکھنا بھی تو ہے. یعنی آپ کا باپ جو ہے پیسے والا ہے، اس کا مطلب یہ تھوڑی نا آپ اسکول کی تعلیم حاصل نہیں کریں گے. آپ کو دنیاوی طور تقاضے اور فضیلت والے کام تو کرنے ہی نا. ایک آدمی سید ہے، آل رسول، اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ اب اس کے لیے نمازیں معاف ہیں، رسول پاک نے فرمایا میری اولاد میرے ساتھ ہوگی. نہیں، اس کو سارے کام کرنے ہیں. جس طرح کہ صحابی کو رسول پاک علیہ السلام نے جنت کی بشارت دے دی، اس کا مطلب یہ تھوڑی نا کہ اب سب چھوڑ دو جنت کی بشارت ہوگی. ساتھ میں رسول پاک نے فرمایا کہ سجدے کرتے رہنا، نمازیں پڑھتے رہنا. تو یہ آپ کا علم تھا، تو علم کی بڑی فضیلت ہے. آپ کے علم کی وجہ سے جیل خانے سے آپ کے لیے رہائی ہو گئی، بادشاہ متاثر ہو گئے. یعنی اس آیت کے پہلے جملے کے تحت تفسیر کبیر میں امام فخر الدین رازی فرماتے ہیں ھذا یدل علی فضیلت العلم، یہ علم کی فضیلت ہے، نالج کی فضیلت ہے. فإنه سبحانہ جعل علمہ سببا لخلاصہ من المحنۃ الدنیویۃ، یہ آپ کا علم تھا جس کی وجہ سے آپ دنیا کی مشکل سے بچ گئے. پھر یہ بڑا شاندار جملہ جو آپ نے تفسیر میں یہاں پر ہے کہ فَكَيْفَ لَا يَكُونُ الْعِلْمُ سَبَبًا لِلْخُلَاصِ مِنَ الْمَحَنِ الْأُخْرَوِيَّةِ، جب علم نے دنیا کی مشکل سے، جب علم دنیا کی مشکل سے بچا لیتا ہے تو میرے عزیز یہ علم تجھے آخرت کی مشکلوں سے کیوں نہیں بچائے گا. جس علم نے دنیا کی مشکل سے رہائی دے دی، جس علم نے جیل خانے سے رہائی دے دی، تو یہ علم آخرت کی مشکلوں سے کیوں نہیں بچا سکتا. پتہ یہ چلا کہ آدمی کو علم حاصل کرنا چاہیے. تو یوسف علیہ السلام کا علم تھا جس نے بادشاہ کو متاثر کر دیا. تو علم جو ہے انبیاء کی میراث ہے. حدیث شریف میں آتا ہے کہ انبیاء کرام کا ورثہ جو ہے مال دولت تقسیم، ہم مرتے ہیں تو ہمارے پیچھے ہماری پراپرٹی ڈسٹریبیوٹ ہوتی ہے. لیکن حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ انبیاء کرام کے جانب پردہ فرمانے کے بعد ان کی پراپرٹی ڈسٹریبیوٹ نہیں ہوتی بلکہ علم تقسیم ہوتا ہے. انبیاء کرام کا ورثہ، ان العلماء ورثۃ الانبیاء، عالم جو ہوتا ہے انبیاء کے وارث ہوتے ہیں. علم کی فضیلت پتہ چلے. میں آپ سے پوچھتا ہوں ہماری سوسائٹی میں کتنے ایسے لوگ ہوں گے جو علم سے شغف رکھتے ہیں. یہ پتہ چلنا یوسف علیہ السلام کے پاس علم تھا، اولیاء کرام علم حاصل کرتے تھے، لیکن ہماری سوسائٹی میں جہاں جہاں مسلمان ہیں علم سے شغف اور علم سے شوق جو ہے بہت کم ہے. دیکھیں یہ زمانہ ہے ہمارے پاس لائیو اسٹریمنگ کی سہولت ہے، آدمی گھر میں صوفے میں بیٹھ کر سنے، لیکن شوق نہیں ہے. ابھی 5 آدمی سن رہے ہیں، 5 فیملی سن رہی ہے، تو شوق نہیں ہے لوگوں کے پاس. اب لوگ اسٹیٹس پہ ڈالیں اس کو کریں، لیکن پھر بھی جذبہ سیکھنے کا نہیں آنے کی بالکل نارمل بات بیان ہو رہی ہے، کھل کے ایک لفظ پر ایکسپلینیشن ہو رہی ہے. تو یہ یوسف علیہ السلام کو جو فضیلت حاصل ہوئی علم کی وجہ سے حاصل ہوئی. پھر دوسری بات تو بڑی ہی شاندار ہے، اللہ اکبر، کہ یوسف علیہ السلام 12 سال کی مشقت ہے، سجن طویل، طول بلا عربی میں کہتے ہیں، بہت لمبی مشقت، بہت لمبی مصیبت، اور وہ بندہ آ رہا ہے، چلو بادشاہ یاد کر رہے ہیں، بادشاہ بلا رہے ہیں. تو یہ فطری تقاضا ہے، نیچرل انسٹنکٹ آپ کہیں. مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ 12 سال کے بعد اگر کسی کو بادشاہ بلائے اور 12 سال سے کوئی شخص جو جیل میں باہر نہ نکلا ہو، اور بادشاہ کے بلانے کا مطلب ایک آنر اور پرسٹیج ہے، مطلب رہائی ہو جائے گی. لیکن یوسف علیہ السلام باہر نہیں آ رہے، تو اس سے بڑھ کر یوسف علیہ السلام کی کیا شان ہوگی. کہتے ہیں اس سے کون ہوں فی نہایت العقل والصبر والثبات. مفسرین کرام فرماتے ہیں اس سے پتہ چلتا ہے یوسف علیہ السلام عقل ہو، صبر ہو اور ثابت قدمی ہو، اس میں تو بہت اعلیٰ مقام رکھتے تھے. یعنی آدمی کا تقاضا ہوگا چلو بس جلدی نکلو یہاں سے، بادشاہ نے بلایا جائیں، لیکن آپ نہیں گئے، آپ نہیں گئے. اور آپ کیا فرماتے ہیں؟ پہلے معاملے کی چھان بین تو کی جائے، پہلے معاملے کی چھان بین کی جائے. ماں معلوم عورتوں کا کیا معاملہ تھا، تو بادشاہ سے کہو میں نہیں آؤں گا قید سے باہر. خواب کی تعبیر آپ نے بغیر کنڈیشن کے بتا دی، جو بادشاہ کا مسئلہ تھا بادشاہ کا مسئلہ حل ہو جائے گا، اس پر عمل کر لے. لیکن جہاں تک نکلنے کی بات اپنے آپ کو اپنی تکلیف میں ڈال دیا کہ باہر نہیں آؤں گا میں. ٹھیک ہے، اگر آپ جلدی سے باہر آ جائیں تو عین ممکن تھا. اب یہ حکمت کیا تھی، اگر آپ فوراً باہر آ جاتے تو بادشاہ کے دل میں ہوتا کہ کچھ نہ کچھ تو کیا ہوگا، یعنی آپ کو جلدی تھی. تو آپ نے اپنے آپ کو بالکل کلیئر کرنے کے لیے پھر اپنے آپ کو ایک مشکل میں ڈالا، مشقت میں ڈالا، تاکہ بادشاہ کے دل میں خیال ہی پیدا نہ ہو برائی کا. بادشاہ بالکل اس کا دل صاف ہو جائے کہ واقعی یہ بہت ہی سچ، میں باہر بلا رہا ہوں، یہ باہر نہیں آ رہے. پھر یہ جو آپ کا کام ہے نبی پاک علیہ السلام نے بھی تعریف فرمائی. یوسف علیہ السلام کی شان نبی پاک نے بیان فرمائی، لیکن کیا شان. رسول پاک فرماتے ہیں، حدیث پاک فرماتے ہیں وَلَوْ لَبِثْتُ فِي السِّجْنِ طُولَ مَا لَبِثَ يُوسُفُ لَعَجَبْتُ الدَّاعِي أَوْ كَمَا قَالَ. مسلم کی حدیث ہے، اگر میں یوسف کی طرح اتنی دیر تک جیل خانے میں رہتا اور مجھے کوئی بلانے آتا تو میں اس کی دعوت کو قبول کر لیتا ہوں.
یہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے صبر نہیں ہوتا، رسول پاک تشریف لے جاتے ہیں۔ اس کو یوں سننے میں تو یہی لگتا ہے، لیکن رسول پاک ہمارے پرسیپشن کے اعتبار سے بتا رہے ہیں کہ ہمیں سے اگر کوئی آدمی ہوتا اور اس کو کوئی 12 سال کے بعد بلایا جاتا ہے فوراً جواب دے دیتا ہے۔ رسول پاک اس کو اپنی طرف نسبت کرتے ہیں کہ رسول پاک عاجزی کا اظہار کر رہے ہیں۔ ظاہر ہے کہ رسول پاک کا صبر تو یوسف علیہ السلام کے صبر سے بھی زیادہ ہے۔ رسول پاک فرماتا ہے اگر میں ہوتا، مجھے بلانے والے آتا تو میں تو چلا جاتا۔ پھر ایک جگہ پر تفسیر کبیر میں اس کی اور تفصیل ہے، عجبت من یوسف، مجھے یوسف پر تعجب ہوتا ہے، وَكَرَمِهِ وَصَبْرِهِ، اس کے کرم پر، اس کے عظمت پر، اس کے صبر پر میں تعجب کرتا ہوں۔ وَاللَّهُ يَغْفِرُ لَهُ، اللہ تعالیٰ اس کی بخشش فرمائے۔ جب اس سے گایوں کے متعلق موٹی اور پتلی گایوں کے متعلق پوچھا گیا، اگر میں اس کی جگہ پر ہوتا نا تو میں کنڈیشن رکھ کر خواب کی تعبیر بتاتا ہوں۔ وَلَوْ كُنْتُ مَكَانَهُ لَمَا أَخْبَرْتُهُمْ حَتَّى اشْتَرَطْتُ، میں جب خواب کی تعبیر بادشاہ کو بتاتا تو میں کنڈیشن رکھتا، لیکن یوسف کی شان دیکھو کیسی ہے، بغیر کنڈیشن کے خواب کی تعبیر بتا دی اور بادشاہ 12 سال کے بعد بلا رہا تو جا بھی نہیں دے، تو یہ یوسف علیہ السلام کی شان پتہ چلتی، کیا شان ہے یوسف علیہ السلام کی۔ پھر دوسری بات جو ہے، کتنا جو ہے آپ کا دل صاف ہے کہ پرانے معاملے کی یاد دہانی کروانا 12 سال کے بعد پرانا معاملہ، پہلے اس معاملے کو کلیئر کیا جائے۔ اس بات سے بھی پتہ چلتا ہے کہ آپ گناہ سے پاک ہیں، آپ گناہ سے پاک ہیں۔ اگر آدمی گناہ سے پاک نہ ہو تو پھر کبھی بھی اپنے پرانے جرم کو یاد نہیں دلائے گا، پہلے اس معاملے کو کلیئر کرایا جائے۔ تو اس کے تحت مفسرین کرام فرماتے ہیں ان التماس من الملک ان يتفحص عن حاله، کہ آپ کا یہ ڈیمانڈ کرنا کہ پہلے اس معاملے کو کلیئر کیا جائے، یہ کیا ہے مطلب علی شدت طہارتہ، یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ انتہائی نیک آدمی اور پاک صاف آدمی ہیں، ورنہ کوئی شخص اپنے پرانے معاملے کو کہ جس وجہ سے جیل میں آیا ہے اس کیس کو دوبارہ کوئی بھی ری اوپن نہیں کرتا۔ ری اوپن کرنے پر دوبارہ کوسٹننگ ہوگی، دوبارہ پروونگ ہوگی، دوبارہ معاملہ چلیں گے، پھر ایک ٹینشن ہوگی، لیکن آپ نے دوبارہ معاملے کو کیس کو کھولنے کی ریکویسٹ کی، اس کیس کو دوبارہ کھولا جائے، اس پر ڈسکشن کی جائے۔ اس لوگ اگر یہ گناہ میں ملوث ہوتے معاذ اللہ لکان خائفا، تو پھر تو خوف ہوتا اس معاملے کو ذکر نہ کیا جائے۔ پتہ یہ چلا یوسف علیہ السلام کی تمام باتوں سے جو ہے ظاہر بادشاہ تک یہ پیغام پہنچا تو بادشاہ کے ذہن میں ساری یہ باتیں آ گئیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بے قصور ہے۔ اتنا عرصہ انہوں نے صبر کیا ہے، 12 سال تک جیل کاٹی ہے اور خوف نہیں، اور آ بھی نہیں رہے، میں بلا رہا ہوں پھر بھی نہیں آ رہے، تو بادشاہ کے دل میں اور محبت جوش مارنے لگا۔ علم بھی ہے، صبر بھی ہے، حکمت بھی ہے، بے گناہ بھی ہے، کون ہے شخص یہ؟ اب تو ملنا ضرور ہو گیا، اسے ملنا ضروری ہے۔ پھر آپ شان دیکھیں، اللہ اکبر، ایک ایک جملے میں قرآن پاک کے یہ کیا آیت چل رہی ہے ابھی یوسف علیہ السلام کی جگہ محبت ہو تو ایسی ہو، وفا ہو اپنے محسن سے، یعنی پیر سے محبت ہو ایسی ہوتی ہے۔ ایک پیر سے محبت کیسی کرنی چاہیے، محبت کا اسلوب کیا ہے؟ تو یہاں پر پیر کی محبت تو نہیں، یہاں پر یوسف علیہ السلام نے اپنے محسن مصر کے وزیر اعظم سے محبت کی، اس کے گھر والوں سے محبت کی۔ یوسف علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مجھ پر الزام لگایا گیا ہے، اس عورت نے، زلیخا نے مجھ پر الزام لگایا تھا، اور جو ہے مجھ پر یہ الزام لگایا تھا، یہ الزام لگایا تھا، اور خاص کر اس عورت نے جو الزام لگایا تھا نا مجھ پر، اس کو پہلے بلاؤ، اس سے پوچھو۔ نہیں کہتے ہیں اس موقع پر بھی یوسف علیہ السلام نے اس عورت کا پردہ رکھ دیا، اور کیا کہا، ان عورتوں کا کیا معاملہ ہے جنہوں نے ہاتھ کاٹے تھے۔ کتنا مطلب کیسے صاف الفاظ ہیں۔ یوسف علیہ السلام فرمانا چاہتے ہیں، یہ بھی فرما سکتے تھے ان عورتوں کا، اور خاص کر اس عورت کا کیا معاملہ ہے جو گناہ کی طرف ابھار رہی تھی اور مجھے جو ہے اس طرح کھینچ رہی تھی، اور وہ ظاہر ہے کہ جو معاملہ آپ سمجھ گئے کہ کیا وہ کچھ بھی کہہ سکتے تھے، لیکن آپ نے کیا فرمایا، پردہ رکھ دیا، اور خاص کر اپنی سیدہ کا ذکر نہیں کیا، اپنی سیدہ کی، اپنی مالکن جن کے گھر میں آپ تھے اور مصر کے وزیر اعظم نے آپ کی پرورش کی تھی، اور اپنی بیوی سے کہا تھا کہ اس کو بیٹا بنا کے رکھیں گے، ہمارے ساتھ رہے گا، اس عورت کا اپنا نام ہی نہیں لیا، یہ بھی نہیں کہا کہ مصر کے وزیر اعظم کی بیوی کی تو سرزنش ہونی چاہیے۔ تو کہتے ہیں اس موقع پر یہ بھی شان یوسفی ہے، اتنی تکلیف کے بعد بھی اس عورت سے سرزنش یہ ڈیمانڈ نہیں کیا، اس عورت کو سزا ملنی چاہیے، اس کا نام بھی نہیں لیا۔ آپ نے قرآن پاک میں کیا لفظ زلیخا نہیں ہے، ہاں یہ ہے کہ جب اللہ رب العزت نے ذکر فرمایا تو امرأۃ العزیز، مصر کے وزیر اعظم کی بیوی، لیکن آپ نے یہ اپنی زبان سے ذکر نہیں کیا۔ تو اس سے کیا پتا چلا کہ آپ نے اتنی تکلیفوں کے باوجود بھی اس سیدہ کا ذکر نہیں کیا، حالانکہ اسی نے سب سے زیادہ کوشش کی ہے، اسی عورت نے آپ کو جیل میں ڈلوایا ہے، لیکن آپ اس کا نام ہی نہیں لے رہے کہ اس کی اکاؤنٹیبلٹی کی جائے بادشاہ کو، پہلے اس کی سزا ہو، اس کی پکڑ ہو تو پھر میں باہر آؤں گا۔ آپ نے اس موقع پر بھی نام نہیں لیا، اور ان عورتوں نے جتنا کہا تھا کہ وہ عورتیں میرے پاس آ رہی تھی، مجھے اپنی طرف راغب کر رہی تھی، اور وہ گناہ کے کام کا کہہ رہی تھی،
سب نے مجھے خط لکھے تھے اور کہہ رہے تمہاری ڈیمانڈ ہے تمہیں خوش کر دیں گے، نرم بستر پر آؤ، ریشم کے بستر پر آؤ ورنہ جیل میں ڈال دیے جاؤ گے، مجھے بلیک میل کر رہی تھی، یہ اس طرح مطلب ایموشنلی سارے کوئی بھی آپ نے بس یہ کہہ دیا، ان عورتوں نے اپنے ہاتھ کاٹ دیے تھے اس معاملے کی تحقیق کی جائے۔ تو اس سے اندازہ ہوتا ہے یوسف علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے کیسا صبر اور کیسی حکمت عطا فرمائی تھی، بادشاہ تو بہت متاثر ہو گئے۔ پھر آخر میں قرآن پاک میں یہ جو اس آیت میں آخر میں ہے، ان ربی بھی کیدہن علیم، بے شک میرا رب ان کے مکر کو جانتا ہے۔ مکر کیا تھا کہ مکر یہ تھا کہ ان میں سے ہر ایک چاہتی تھی کہ ہر ایک عورت ان میں سے چاہتی تھی کہ میری خواہش کو یوسف پورا کر دیں۔ اب ہر ایک عورت کی خواہش ہو چکی تھی، اور پھر اگر میری خواہش پوری نہیں کرتے ہیں تو کم از کم یوسف علیہ السلام جو ہیں اپنی سیدہ یعنی زلیخا کی خواہش کو تو پورا کر ہی دیں۔ تو سب جو ہیں گناہ میں شریک تھی، اور ان سب کے گناہ کی وجہ سے 40 عورتیں تھیں، ان سب کی جو ہے کاؤنسلنگ آپ کہتے ہیں مشاورت کی وجہ سے حضرت یوسف علیہ السلام کو اس تکلیف کے 12 سال کاٹنے پڑے۔ لیکن قربان جائیے یوسف علیہ السلام نے اس موقع پر بھی جو ہے ان کا نام نہیں لیا، ان کی طرف یہ نہیں کہا کہ انہوں نے بڑا ظلم کیا ہے، بڑا مجھے کہا ہے، سخت سزا ہونی چاہیے۔ اور جب یہ معاملہ ہوا بادشاہ سمجھ گیا، اب بادشاہ نے فوراً جو ہے آرڈر جاری کیا۔ آیت نمبر 51، قال ما خطبکن، کیا معاملہ ہے ان عورتوں کا، بلاؤ ان عورتوں کو، اذ راوتن یوسف عن نفسی، کہ جب تم نے یوسف کا جی لبانا چاہا۔ سب عورتوں کو بادشاہ نے اپنے دربار میں بلا لیا، چلو آؤ کیا معاملہ ہے۔ اللہ اکبر، جب یہ ساری باتیں ظاہر عورتوں کو معاملہ یاد آیا، 12 سال ہو گئے، کتنے ہو گئے، تو جوان تھی بوڑھی ہو گئی۔ یوسف علیہ السلام 12 سال جیل میں کاٹ دیے، پتہ بھی نہیں ہے کتنے لوگ انتقال کر گئے ہیں۔ اب ان تمام عورتوں نے افسوس میں کہا قلنا حاشا للہ ما علمنا علیہ من سوء، اللہ کو پاکی، جو خدا ہے اس کو پاکی ہے، یعنی ہم قسم کھا کر کہتی ہیں اس میں شخص میں تو کوئی بدی کا نام و نشان ہی نہیں، وہ شخص تو بالکل ہی پاک ہے۔ اب پھر ایک عورت رہ گئی، کون تھی؟ بی بی زلیخا۔ اب قرآن پاک میں یہ ہے، اللہ کے کلام میں قالت امرأۃ العزیز، پھر عزیز کی بیوی نے بھی کہا۔ جب سب عورتوں نے کہہ دیا، اب ایک ہی عورت رہ گئی تھی جو سب سے بڑی تھی اور جنہوں نے دعوت کی تھی، اور مین معاملہ انہی کا تھا، وہی پیچھے بھاگی تھی یوسف علیہ السلام کے۔ اب جب ان کی باری آئی، تم بتاؤ تم کیا کہتی ہو، تو قرآن پاک میں قالت امرأۃ العزیز، عزیز کی بیوی نے کہا الآن حصحص الحق، الآن اب تو حصحص الحق، اب تو حق بالکل ظاہر ہو چکا ہے، اب تو بالکل حق ظاہر ہو چکا ہے۔ انا راوتہ، حقیقت یہ انا راوتہ، میں نے ان کا جی لبایا تھا ان نفسی، تاکہ اپنے آپ کو نہ روک سکیں، وَإِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ، بے شک وہ تو بہت ہی سچا انسان ہے، بے شک وہ تو بہت، میں تھی، میرا قصور ہے۔ تو بڑے مجمع میں لوگوں کے سامنے جو ہے بی بی زلیخا نے جو ہے اپنے گناہ کا اعتراف کر لیا۔ جب یہ جملہ کہہ دیا تو اس کے تحت مفسرین کرام فرماتے ہیں اب دنیا میں کسی شخص کو یہ حق حاصل ہی نہیں ہے کہ وہ جو ہے معاذ اللہ بی بی زلیخا پر گناہ کی طرف نسبت کرے۔ بی بی زلیخا نے خود اپنا اعتراف کر لیا۔ جب آدمی گناہ کا اعتراف کر لیتا ہے، توبہ کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ بی بی زلیخا میں اتنا کرج تھا، شرمندگی کا احساس کیا، حصحص الحق، حق ظاہر ہو گیا ہے، انا راوتہ، میں نے ان کا جی لبھایا تھا، وَإِنَّهُ، وہ تو بہت ہی سچا انسان ہے، بہت ہی سچا صاف ستھرا۔ اب اس طرح جو ہے سب عورتوں نے ایک طریقے سے اپنی گلٹ کو ایکسیپٹ کر لیا، اپنی شرم ساری کو ایکسیپٹ کر لیا، بالکل واضح ہو گیا۔ اب پھر بادشاہ نے پیغام بھیجا، بادشاہ نے یوسف علیہ السلام کے پاس پیغام بھیجا، یعنی ایسا لگ رہا ہے اور واقعی حقیقت ہے کہ بادشاہ وہی تو جیل کے اندر ہے، اور جو بادشاہ مرتب پر بیٹھا ہے وہ خادم اور نوکر ہے، وہ طلب کر رہے ہیں اب تو آپ آ جائیں، اب تو تشریف لے آئیں، اب تو بالکل آپ بے گناہ ہیں۔ پھر جب بادشاہ نے یوسف علیہ السلام کے پاس پیغام بھیجا ہے کہ عورتوں نے تو آپ کی پاکی بیان کر دی، آپ بالکل بے قصور ہیں، تو پورے مصر میں اعلان ہو گیا کہ 12 سال پہلے کا جو معاملہ تھا کلیئر ہو گیا، یوسف علیہ السلام تو بے گناہ ہیں، اور پروٹوکول کے ساتھ بادشاہ کے دربار میں لایا گیا۔ پھر بھی یوسف علیہ السلام نے اس موقع پر بھی یہ نہیں کہا کہ فخر کیا کہ میں دیکھو میں گناہوں سے پاک ہوں، یہ عورتوں نے میرے 12 سال ضائع کیے۔ اس موقع پر بھی یوسف علیہ السلام کی کیا شان ہے، کیا فرمایا، اس پر ہی آج کا درس مکمل ہوگا، 12واں پارہ بھی اس پر مکمل ہوگا۔ آیت نمبر 52 ہے، ذالک، یوسف نے کہا، لیعلم، یہ میں نے کیوں کرا، یہ سارا معاملہ، یہ ساری تکلیف عورتوں کو میں نے، آپ نے پوچھا یہ میں نے کیوں کرا، انی لم اخون بالغیب، تاکہ عزیز کو معلوم ہو جائے کہ میں وہ نہیں ہوں جو پیٹھ پیچھے خیانت کرتا ہوں، میں وہ نہیں ہوں جو دھوکہ دیتا ہوں،
عزیز نے مجھ پر بھروسہ کیا، میں چھوٹا تھا، عزیز نے مجھے اعزاز دیا، اکرام دیا، اس نے اپنے گھر میں رکھا، اس کی بیوی جو میرے گھر میں اس نے جو تربیت کی، اس نے جو ہے کپڑوں کا انتظام کیا، تو میں اپنے محسن کے ساتھ ایسا نہیں کر سکتا ہوں؟ تو میں اس کا دل صاف ہو جائے، میرے لیے اس کا دل میرے لیے کھل کر صاف ہو جائے، تو میں وہ نہیں ہوں جو میں خیانت کروں، تاکہ عزیز کو معلوم ہو جائے میں نے پیٹھ پیچھے اس کی خیانت نہیں کی، کیوں خیانت کرنا بہت بڑا جرم ہے، خیانت کرنا بہت بڑا جرم ہے، تو میں وہ نہیں ہوں جو میں نے پیٹھ پیچھے خیانت کی ہے۔ اور خیانت تو ایسا جرم ہے، یوسف علیہ السلام فرماتے ہیں وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي كَيْدَ الْخَائِنِينَ، اور اللہ تعالیٰ دغا بازوں کا مکر نہیں چلنے دیتا، جو خیانت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو عزت نہیں دیتا، ان کو نقصان تباہ ہو جاتے ہیں۔ تو میں نے پیٹھ پیچھے اس کی خیانت نہیں کی، اور اللہ دغا بازوں کا مکر نہیں چلنے دیتا، تو میں نے اپنے جو ہے جس کے گھر میں تھا مصر کے وزیر اعظم، اس کے گھر میں نے خیانت نہیں کی۔ تو پتہ یہ چلا کہ خیانت کرنا بہت بڑا جرم ہے۔ اس میں ایک حدیث میں آپ کی خدمت عرض کرتا ہوں، جیسے آپ کا پڑوسی انڈیا جائے، پاکستان جائے، کسی دوسرے ملک جائے، کہیں جائے بزنس کے لیے، اور اپنے پڑوسی کو کہہ کر جائے کہ میرے پیچھے میرے گھر والوں کا خیال رکھنا ہے، اور معاذ وہی شخص ایک عورت کا دیور یا جیٹھ یا پڑوسی اس کے ساتھ برائی کا معاملہ کرے، تو حدیث پاک میں آتا ہے 3 شخص، یعنی ایک حدیث پاک میں آیا کہ گھروں میں بیٹھے رہنے والوں پر مجاہدین کی عورتوں کی حرمت ان ماؤں کی حرمت کی طرح ہے، یعنی کچھ لوگ وہ ہیں جو جنگ کے میدان میں جاتے ہیں، اور کچھ لوگ وہ ہیں جو پیچھے رہ کر اپنے بھائیوں کی بیویوں کا خیال رکھتے ہیں۔ اب ان کے لیے یہ عورتیں کیسی ہیں کہ ماؤں کا درجہ رکھتی ہیں، اگر کوئی معذلہ ان کے ساتھ برائی کرتا ہے تو قیامت کے دن کھڑا کیا جائے گا، قیامت کے دن اس سے کھڑا کیا جائے گا، اور جو مجاہد ہوگا، جو میدان جنگ میں ہوگا، ان خیانت کرنے والوں کی تمام نیکیوں کو لے لے گا، اتنا بڑا اس نے جرم کیا ہے، اس کی ساری نیکیاں ضائع ہو جائیں گی۔ اسی طرح پتہ چلا، دیکھیں یوسف علیہ السلام کا یہ بڑا اہم نقطہ ہے، آدمی کو جو کام دیا جائے، جو ذمہ داری دی جائے، اس میں خیانت نہیں کرنی چاہیے۔ یوسف علیہ السلام نے بالکل قطعاً کوئی خیانت نہیں کی، آنکھیں بھی نہیں اٹھائی، گناہ کا اظہار، گناہ کا جو خیال بھی پیدا نہیں ہوا، ہر وقت آپ کو جو اپنے جہاں پر تھے اس کی عزت کا خیال تھا، نام بھی آپ نے نہیں لیا۔ لیکن اب دیکھیں ایک ایسا مرد ہو، ایک ایسی عورت ہو جو بد دیانتی کرے، جس فیکٹری میں کام کرتے ہیں وہیں پہ مال میں ڈنڈی مارنا۔ اکثر آپ دیکھیں فورن کنٹریز میں، پاکستانی ہو، انڈین ہو، کسی بھی کمیونٹی کے تعلق رکھتے ہوں، وہ کس پر بھروسہ کیا جائے گا، اکثر لوگ بھروسے میں توڑ دیتے ہیں، مال میں چوری کرتے ہیں، ڈنڈی مارتے ہیں، پیسے کھا جاتے ہیں، مال غائب کر دیتے ہیں۔ عورتیں ہیں اپنے شوہر کے ساتھ خیانت کرتی ہیں، خیانت کرنا بہت بڑا جرم ہے۔ اب یہ اس جملے پر میں آج کا درس ختم کرتا ہوں تاکہ پورا آپ کو سمجھ میں آ جائے کہ خیانت کہتے کس کو ہے۔ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا 3 لوگ ایسے ہیں کہ جن سے تو قیامت میں سوال نہیں ہوگا، بغیر حساب کتاب کے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ 3 لوگ ایسے ہیں کہ جن سے قیامت کے دن سوال نہیں ہوگا، بغیر حساب کتاب کے جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ کہ اس میں وہ عورت ہوگی جس کا شوہر اس کی ساری ضرورتوں کو پورا کرتا ہوگا، پھر بھی وہ شوہر کے معاملے میں خیانت کرتی ہوگی، یعنی شوہر اس کی ہر ضرورت کو پورا کر رہا ہے، پھر بھی وہ ادھر ادھر منہ مار رہی ہے، تو پھر وہ بہت ہی بد کردار اور بہت ہی بری عورت ہے۔ تو قیامت کے دن اس کو تو حاضر ہی نہیں کیا جائے گا، بغیر سوال جواب کے اس کو جہنم میں ڈالا جائے گا۔ تو خیانت کرنا اتنا بڑا جرم ہے۔ تو یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ خیانت کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا ہے، تو میں وہ نہیں ہوں کہ جو میں خیانت کروں۔ عزیز مصر کے گھر میں، جس گھر میں رہا ہوں اسی گھر میں خیانت کروں، تو میں نے ایسا کام نہیں کیا، الحمدللہ میں بے قصور ہوں۔ تو یوسف علیہ السلام کی برات کا اظہار ہو گیا، پھر بادشاہ متاثر ہوا اور بادشاہ نے آپ کو آفر کی کہ آپ یہ عہدہ قبول کریں، انا لدینا مکین امین، میری نظر میں جو ہے آپ کا بہت رسپیکٹ ہے، میرے دل میں آپ کی بہت محبت ہے، آپ بیٹھیں تخت پر، یہ برابر میں جو کرسی ہے آج سے آپ کے لیے ہے، اور آپ پورے مصر پہ کنٹرول کریں۔ تو یوسف علیہ السلام نے اس آفر کو قبول کیا۔ یہ پوری تفصیل انشاءاللہ میں کل آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کی برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ کل انشاءاللہ 13واں پارہ شروع ہو جائے گا، 12واں پارہ مکمل۔